حضرت آدم کی توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوؤں کی نہریں بہہ گئیں، اور تمام چڑیائیں اور پرندے پانی پی کر کہتے تھے، سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے، ہائے افسوس میرا قصور، پر جانور بھی ہنستے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد میں جاگی ہوئی ہوں گی۔ لکھا ہے، اے حضرت اور حوا علیہ السلام بھی اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے آنسوؤں کے سمندر میں گرے وہ ان سے موتی بنی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو آرام لینے کے لیے آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو دیکھا جدہ کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے، اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے طفیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل اس وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی، اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ عظیم ہوا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کیا، اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ہیں، ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی 1000 فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار گرنے لگے۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت مبارک علاج اور عمل ہے، اور اس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات شریف لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے قصور کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو، وہاں تم کو تمہاری اولاد کو بلا محنت اور تکلیف اٹھائے رزق نہیں ملے گا۔ اگر آپ دنیا میں پہنچ گئے، آپ نے حضرت حوا علیہ السلام نے
اس دنیا کے جلخانے میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی زندگی کے دن گزارے۔ دنیا کے کام کاج کے طریقے حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سکھائے اور وہ سیکھتی۔ اناج بونا اور نکالنا، آٹا بنانا، پھر گوندنا، آگ جلانا، روٹی پکانا اور یہاں تک کہ ہر طرح کی حاجت کا ہونا اور اس کے قاعدے بتلانا کہ بدبو سے آپ کو تکلیف ہونا، کپڑے تیار کرنا، پھر اس کو سی کر بدن پر ڈھکنا، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانا وغیرہ۔ آخر اس غم بھرے اور جھوٹے گھر کے چھوٹنے کا وقت آ گیا۔ ایمان انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو اس وقت ان کی اولاد دور اور سب ملا کر 40,000 آدمی ہوئے تھے۔ پھر آپ نے بولنا کم کر دیا۔ آپ کی اولاد نے دریافت کیا کہ آپ بات چیت کرنے بالکل چھوڑ دیے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، بیٹوں، میں ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا کہ جہاں ہر طرح کا آرام تھا اور اس دنیا میں ڈالا گیا، اس میں راحت و آرام نہیں ملا۔ وہ میری ساری عمر اسی کوشش میں گزر گئی کہ کس طرح میں آرام کروں، کس طرح پھر جنت میں چلا جاؤں۔ اب میرے رب نے میری مراد کو پورا کر دیا اور حکم فرمایا کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو اور اپنے گھر جنت میں آ جاؤ۔ جمعے کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی آ گئے اور اوزاری حضرت حوا ان کی آواز سے ڈر گئیں اور آپ سے لپٹ گئیں۔ آپ نے فرمایا، حوا، اتنی تکلیفیں مجھ پر آئیں تمہاری وجہ سے آئیں، اب میرا آخری دم ہے، اس وقت تو ذرا الگ ہو جاؤ، میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو، اور یہ آواز ملک الموت کی ہے، اندر آنے دو، ڈرو مت۔ پھر ملک الموت آ گئے اور آپ کی روح مبارک قبض کی۔ حضرت جبرائیل نے آپ کے بیٹوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا اور آپ کو غسل دیا۔ غسل کے تتے پانی میں فرشتے جتنی کپڑوں کا کفن اور خوشبوئیں لگائیں۔ پھر آپ نے جنازے کو اٹھا کر کعبہ شریف میں لایا گیا۔ جہاں فرشتے مقتدی ہوئے، حضرت جبرائیل امام بن اور بلند آواز میں 4 تکبیر کہہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں بغلی بنوا کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ مسجد خیف اور منا کے درمیان آپ کی قبر شریف ہے۔ رنگ آپ کا گندمی اور قد 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چھوٹا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ 1 سال زندہ رہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ان کی قبر شریف جدا میں آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی تھی۔ آمین۔